الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی آیتیں سورت بسورت پارہ بپارہ ہم سن رہے ہیں، اور سورہ اعراف جاری ہے، آیت نمبر 84 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ ہم قرآن کی بھی تلاوت سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں، آسان ترجمہ کنز العرفان سے، اور پھر تفسیر بھی سن رہے ہیں صراط الجنان سے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ تفسیر قرآن ہے۔ الحمدللہ قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی زبردست یہ تفسیر لکھی ہے، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اسے آپ دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 85 سورہ اعراف سے اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ ناظرین کرام، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار کا فاصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہم قوم تھے، اور آپ انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے۔ البتہ قرآن پاک میں یہ معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا تھا اور کس قسم کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے پیدا کریں گی، چنانچہ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ اور بھی کئی گناہ عام تھے۔ ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا، دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا، اور زمین میں فساد کرنے سے روکا، کیونکہ اس بستی میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے نبوت کے احکام بیان فرما دیے، تو یہ بستی کی اصلاح کا سب سے قوی اور بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا اب کفر اور گناہ کر کے فساد برپا نہ کرنے کا انہیں درس دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کو بھی ناپ تول درست کرنے کا حکم دیا، اور نہ ماننے پر عذاب الہی آ بھی گیا، بلکہ قیامت میں کافروں کو نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب جنتی کافروں سے پوچھیں گے کہ جہنم میں تم کیسے چلے گئے، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی، تو کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرے
تو آپ نے گزرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ سے ڈر اور ناپ تول پورا پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک، آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا تو اس پر موت کے آثار نمایاں تھے اور وہ مرنے ہی والا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بتایا اے ابو یحییٰ میرے پاس دو پیمانے تھے، یعنی دو تول تھے، ایک سے دیتا اور دوسرے سے لیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگ گیا۔ اس نے کہا اے ابو یحییٰ جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں میرا معاملہ اور شدید اور سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی تکلیف کے ساتھ مر گیا۔ یعنی اس نے دو وزن رکھے ہوئے تھے، اپنے معاملے میں پورا انصاف کرتا تھا اور دینے کے لیے دوسرا پیمانہ یوز کرتا تھا، یعنی دوسروں کو دیتا تھا تو اس میں ڈنڈی مارتا تھا۔ اس نے کوئی ایسی ٹیکنیک کی ہوئی ہوگی کہ جب دینا ہو تو دکھے کچھ اور بکے کچھ، لگے پورا کلو ہے لیکن ہو وہ 3 پاؤ، یا اس طرح وہ کچھ کمی کرتا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے والے کی موت کتنی خطرناک اور سخت ہوئی، یہ واقعہ بھی ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ ایک غلط کام تھا جو بڑا رائج تھا قوم مدین میں۔ مزید پھر اور بھی کچھ کام تھے جو برائیاں وہ کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کو اس اصلاح کا بھی سبق دیا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ جو قوم تھی یہ مدین کے راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ہر راہگیر جو گزرنے والے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ تمہیں عجیب و غریب باتیں کرے گا، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور بعض ان میں سے وہ تھے جو مسافروں کو لوٹتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں یہ بھی درس پہنچایا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ پھر انہیں اپنی نعمتیں بھی یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو تمہیں زیادہ کر دیا تعداد میں، غریب تھے تو تمہیں امیر کر دیا، کمزور تھے تو قوی کر دیا۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا بھی ہے کہ تم اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ پھر انہیں مزید ڈراتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی قوموں کے حالات بھی اپنے ذہن میں رکھو، اور پچھلی گزری ہوئی قومیں جنہوں نے سرکشیاں کی ان کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ تم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ہیں، اور آپ اپنی قوم سے یہ باتیں فرمایا کرتے تھے کہ اپنے سے پہلی امتوں کے تاریخی حالات کو معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت پکڑنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ایسے ہی ناظرین کرام بزرگان دین کی سیرت، ان کی سوانح عمریاں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ یہ بہترین عبادت ہے، اور اس سے تقویٰ اور رب عز و جل کا خوف اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے 2 فرقوں میں بٹ گئے ہو، ایک فرقہ مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا، تو انتظار کرو کہ پتہ چل جائے کون حق پر ہے کون ناحق ہے،
کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اور انتظار کرو یہاں تک کہ پھر اللہ پاک فیصلہ کر دے، تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور نہ ماننے والے منکرین کو ہلاک کر دے اور انہیں عذاب دے۔ تو انتظار کریں سب، یہ بھی ایک ڈرانے کا ہی انداز ہے، اور انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انتظار کرنے کے بجائے مان لو۔ یہ ایک تنبیہ کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانو، دیکھ لینا پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے مت مانو یعنی مانو ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مان لو۔ یہ ڈرانے کا ایک انداز ہے، انتظار کرو، مراد یہ کہ انتظار مت کرو اور مان لو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ پاک کا فیصلہ اور عذاب تو آ جائے گا، کیونکہ وہ یقیناً بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے، اور اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے نہ پھر اس کے حکم کے آگے کسی کی چلتی ہے کہ کوئی اس کے حکم کو ٹال دے، اس کے عذاب کو دور کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے اے شعیب ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ ناظرین کرام، پچھلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے اپنی قوم کو کیے گئے وعظ و نصیحت کا بیان ہوا تھا، اور آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کی وعظ و نصیحت کو سن کر جو کہا اب اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی اور اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی اصل مقصود تو آپ کو نکالنا ہے اور ساتھ میں آپ کے ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی یہ بے ادبی پھر ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور اس سے پتہ چلا کہ قوم کے سردار قوم کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اگر سردار اچھے ہو جائیں تو قوم کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اور وہ بگڑ جائیں تو پوری قوم ذلت کی گہری کھائیوں میں گرا دی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کردار کی درستی نے جہاں مسلم عوام کی سیرت و کردار کو بدل کر رکھ دیا تھا، وہیں غیر مسلم بھی بڑے متاثر تھے، اور ان میں بہت سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، جبکہ بہت سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے۔ اسی طرح جب مسلمان حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا ہوا اور وہ عیش و طرب اور لہو و لعب کی زندگی گزارنے لگے، تو مسلم عوام کی عملی اور اخلاقی حالت اس قدر گر گئی کہ دیگر غیر مسلم اقوام بھی گویا ان کا حال دیکھ کر شرما جائیں، اور اسی وجہ سے کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا دبدبہ جاتا رہا، اور وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے علاقوں پہ قابض ہوتے چلے گئے۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ 50 سے زائد ممالک میں تقسیم ہیں، اور دنیا کے انتہائی قیمتی ترین وسائل کے مالک ہونے کے باوجود کفار کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں مزید ایک بات اللہ پاک نے فرمائی کہ او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ تو پھر ہم تمہیں نہیں نکالیں گے اپنی بستی سے۔ تو اس لائن سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں داخل تھے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی کفر کی حالت میں تھے اور تبھی کفار نے انہیں واپس لوٹ آنے کی دعوت دی؟ اس پر مفسرین کرام نے چند جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چونکہ پہلے کافر تھے، تو جب آپ کی قوم نے آپ کی پیروی کرنے والوں کو مخاطب کیا تو اس خطاب میں آپ کو بھی شامل کر کے آپ پر بھی وہی حکم جاری کر دیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کبھی بھی ان کے دین میں داخل نہ ہوئے تھے جو شرک اور کفر والا دین تھا۔ ایک جواب مفسرین نے بھی دیا کہ کافر سرداروں نے عوام کو شک میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات کی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کافروں کے مذہب پر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ ہم بیزار ہوں، اگرچہ ہم اس دین کو جو تم باطل دین کو مانتے ہو ہم اسے نہ صحیح سمجھتے ہو، ہمیشہ سے اس سے بیزار ہوں، تو پھر بھی تو یہ ان کے جواب میں بھی تھا اور ان کے شبے کو بھی
رد کرنے والا تھا۔ ایک جواب مفسرین نے یہ بھی دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کفر و شرک سے تو قطعاً نفرت کرتے تھے، لیکن ابتدا میں چھپ کر عبادت وغیرہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دین اسلام قوم پر ظاہر نہ تھا، جس سے قوم نے یہ سمجھا کہ آپ انہی کے دین پر ہیں، تو اس لیے انہوں نے غلط فہمی میں کہا کہ آپ بھی لوٹ آئیے اور ہمارے سابقہ مذہب پر جس پر ہم تو ہیں آپ بھی تھے، آپ واپس آ جائیے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان باطل مذہب کے ماننے والوں کے ہم قوم اور ان کے پیروکار نہیں تھے، ہم مذہب نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ پاک ہدایت پر رکھتا ہے، شرک و کفر سے بچاتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہمیشہ حق پر ہی رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر پھر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ کیا زبردستی ہے کوئی؟ ہم تو بیزار ہیں تمہارے مذہب سے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ، اگر گویا ہماری بستی میں اور ہمارے شہر میں رہنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور تمہارے باطل دین کی برائی اور اس کی قباحت کا علم ہمیں دیا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے شروع ہی سے اس نے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو بھی کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو پھر بے شک ضرور ہم اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے، اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گمراہ ہونے سے اللہ کے انبیاء یہ خارج ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ یہ شیطان کو فرمایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ گویا اللہ پاک کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ پھر مزید فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، بے شک ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی جو ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، سب چیزوں کو اللہ پاک ازل سے ہی جانتا ہے۔ لہٰذا سعادت مند وہی ہے جو اللہ پاک کے علم میں سعید ہے، اور بدبخت وہی ہے جو اللہ کے علم میں شقی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے۔ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ پاک کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ورنہ اللہ پاک جسم و مکان سے اور اس اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے جو عام طور پر ہم کسی چیز کو گھیرتے ہیں۔ جیسے میں اس کرسی کو گھیرے ہوئے ہوں، میں نے اس کرسی کو گھیرا ہوا ہے، اس کرسی نے زمین کے اس ٹکڑے کو گھیرا ہوا ہے جس پر یہ کرسی پڑی ہے، تو چونکہ یہ کرسی بھی جسم ہے، میں بھی جسم ہوں، تو میں نے اسے گھیرا ہے، لیکن اللہ پاک جسم و مکان سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو فزیکلی گھیرنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک کا گھیرنا گویا علم و قدرت کے اعتبار سے ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے علم اور قدرت نے گھیرا ہوا ہے، گویا ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ بھروسے کا، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا جائے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پاک پر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا اسے باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اسے باندھو بھی اور پھر توکل کرو، یعنی سبب کو اختیار ضرور کرو، کیونکہ اسے اللہ پاک نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے تاریخی جملے فرمائے، دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی تو پھر آپ نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں پھر یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ہم سے جدا نہ ہو جائے، وہ بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کرو گے اور اپنا آبائی دین اور مذہب اور کم تولنا، کم ناپنا اور جو کام ہم کرتے ہیں اگر انہیں چھوڑ دو گے تو سن لو کہ تمہیں نقصان ہوگا، کیونکہ اس طرح تجارتی لین دین میں پورا تمہیں دینا پڑے گا، پورا تولنا پڑے گا، تو تم تو بڑے نقصان میں رہو گے۔ جب ڈنڈی نہیں مارو گے، فراڈ نہیں کرو گے تو کماؤ گے کیسے؟ تو یہ انہیں دنیا کی بدحالی سے ڈرانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی یہ بات ان کی بیمار ذہنیت کا بھی پتہ دیتی ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں اپنی ناکامی، جبکہ راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت اور دین حق پر ایمان لانے میں انہیں بڑے خطرات نظر آنے لگے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی دین حق سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، اسلام کے اصول و قوانین کو اہمیت نہیں دیتے، شریعت کے قوانین میں تبدیلی کی رٹ لگاتے ہیں، زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کرتے ہیں، رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دینے والے، اسلامی سزاؤں کو ظلم و بربریت شمار کرنے والے۔ ان کو چاہیے کہ اہل مدین کے حالات اور ان کے انجام پر غور کریں۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر سودی نظام چھوڑ دیا جائے تو معیشت ختم ہو جائے گی اور ملک نقصان میں پڑ جائے گا، ترقی رک جائے گی، دیکھو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اسلام اور اللہ کے قوانین حق ہیں، اور دیکھ لیں وہ لوگ کہ ان کی باتیں اور اہل مدین کی باتوں میں کتنا سملریٹی ہے، کتنی مماثلت ہے، کہ وہ کفار بھی یہ کہتے تھے اور آج کل کے مسلمان کہلانے والے بعض نام نہاد بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین کرام، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور شدید زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت اور بربادی میں پڑ گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ تھی ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ان کے عذاب کے بعد ایسا لگتا تھا کہ گویا کبھی یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ایمان لا کر شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں پھر کوئی تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے وہ تو درست ثابت نہیں ہوا،
بلکہ نتیجہ اس کے برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، آخرت بھی گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہٰذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو فرما بردار تھے۔ اہل مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتے نظر آتے ہیں، ایسے حضرات کو چاہیے کہ اہل مدین کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس عادت کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔